بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میڈیا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلیں ایکسائٹیڈ ہیں آج الحمدللہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہو رہا ہے. اللہ کا شکر احسان ہے الحمدللہ. چلیے دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین. چلیے الحمدللہ آج ہماری فقہ آف صوم کی آخری کلاس ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا فقہ آف صوم اینڈ زکوٰۃ کا کورس بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، ہر قدم پر آسانیاں فرمائے، اور ہمیں محسنین جیسی عبادات کرنے کی توفیق دے. اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے نماز کے صحیح طریقہ سیکھنے کی توفیق دی، پھر زکوٰۃ، اور الحمدللہ روزہ بھی. اللہ کا شکر ہے. ایک کوئک سا ریویو ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں پچھلے لیسن کا، اور پھر انشاءاللہ آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ روزے کے کتنے ارکان ہیں؟ روزہ، قیام یا نیت اور رکنا؟ دو ارکان ہیں اس کے. شاباش. آپشن 2 نیت اور رکنا. ٹھیک ہے، یعنی روزے کی خاص طور پہ رمضان کا جو روزہ ہے اس کی نیت ضروری ہے فجر سے پہلے پہلے، اور دوسرا ہمیں بتائیں گی سرٹن چیزیں جسے کھانے پینے سے رکنا ہے اور شوہر بیوی کے تعلق سے رکنا ہے. رمضان کے روزے کی زبانی نیت ضروری ہے؟ جی نہیں. شاباش. زبانی نیت کا سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بس ہم نے دل میں ارادہ کر لیا. جیسے آپ دیکھیں، بہت الحمدللہ مجھے لگتا ہے ہر گھر میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو بہت ساری روزے کی تیاری کرتے ہیں نا، صبح سحری کی. یعنی بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ برتن آپ نکال دیتے ہیں اور چیزیں، کیونکہ ظاہر ہے سحری کا ٹائم کم ہوتا ہے، سب گھر والے اگر زیادہ ہیں تو آپ بہت سارا پریپ کر کے رکھتے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں پھر کیا شو کرتی ہیں کہ آپ کا ارادہ ہے صبح روزہ رکھنے کا. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ایک طرح نیت ہوتی ہے نا آپ کی، کہ صبح میں نے اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، گھر والوں کو جگانا ہے، ایسا کرنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہمارے دل کے ارادے کے نام. نیت جو ہے یہ ارادے کو کہتے ہیں، اور خاص طور پہ دل کی پختگی سے کسی کام کو کرنے کا عزم. جس میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے بالکل تیار ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ صبح اٹھ کے مجھے یہ سب چیزیں کرنی ہیں. روزے کی فرضیت یہ بتائیں کہ رمضان کے روزے کون سی عبادت ہے، نفل ہے یا فرض ہے؟ ویری گڈ، ایکسلنٹ. رمضان کے روزے جو فرض ہیں. باقی سال میں اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو وہ نفل ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے، اور اس کی دلیل سورہ البقرہ کی آیت 183 ہے. اچھا یہ بتائیں کہ روزے کی فرضیت کی حکمت کیا تھی؟ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ تقوی کا حصول یا صحت کی بہتری کے لیے؟ اللہ مبارک. تقوی کا حصول، اور یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے لعلکم تتقون. اصل مقصد روزے کی فرضیت کا کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی مضبوط ہو، اور روزے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، اور روزے میں اللہ کے نواہی سے بچا جاتا ہے. یعنی ہم کچھ حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن سے رکنے کا حکم دیا، اور اسی طرح ہم اپنی ٹریننگ کرتے ہیں کہ حرام سے بھی دور رہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں. اور کس لیے؟ تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزہ اٹ سیلف ہمیں بہت ساری موٹیویشن دیتا ہے نیکیوں کو کرنے کی نا. اچھا اس میں نا ایک چیز، جیسے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ نا ہم تھوڑا سا گلٹی فیل کرنا شروع کر دیتے رمضان کے بعد.
اب آپ دیکھیں کہ یہ رمضان کے مہینے کی برکت ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری نیکیاں کر پاتے ہیں. تو اس وقت نا اس گلٹ میں نہ رہا کریں کہ اب تو یہ بھی کر رہی ہوں، اب تو یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، رمضان ختم ہو جائے گا تو سب کچھ ہی چھوٹ جائے گا. نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی موٹیویشن دی اور اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ آپ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، آپ دعائیں بھی کر رہے ہیں، آپ اذکار بھی کر رہے ہیں، پورا دن آپ کا عبادت میں گزرتا ہے. تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ایٹ لیسٹ سال میں ایک مہینہ تو ایسا ہے جس سے میرے اندر اتنی زیادہ موٹیویشن ہے. اور پھر باقی سال کے لیے بھی ایک پلاننگ کر لیں اپنی روٹین کو دیکھتے ہوئے، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کون سی چیزوں کو انشاءاللہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے رمضان سے پہلے بھی اللہ کا شکر گزار ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کیا، الحمدللہ روزہ رکھنے کی توفیق دی، اور جب رمضان مکمل ہو جائے پھر بھی شکر گزار ہونا ہے اور استغفار کرنی ہے. شکر گزاری اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اتنی اچھی عبادات کرنے کی، اور استغفار اس بات پہ کہ اگر کہیں یا اللہ کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تو مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے. اچھا، روزہ رکھنے کی شرائط، یہ 5 شرائط ہیں: مسلمان ہو، مکلف ہو، روزہ رکھنے پہ قادر ہو، اسی طرح مسافر نہ ہو اور رکاوٹوں سے پاک ہو. ٹھیک ہے. یہ الحمدللہ ہم ڈیٹیل میں کر چکے ہیں سارا. پھر ہے روزے کی اقسام. روزے کی کتنی اقسام ہیں؟ میجر کتنی اقسام ہیں؟ 3 ہیں، ویسے 2 ہیں، 3 بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ویسے تو آپ دیکھیں مین تو 2 ہی ہیں نا، فرض اور نفل ہے. اور ہاں یہ ہے کہ جیسے ایک نظر بھی ہوتی ہے، مگر اگر جو بہت پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ایک شاید آپ نے وہ کیٹیگری ایڈ کی ہے 3 میں، لیکن میجر کیٹیگری جو ہے وہ فرض اور نفل کی. اچھا، آپ وہ والی کہہ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ واجب روزے کون سے ہیں، مستحب کون سے ہیں، مباح کون سے ہیں، مکروہ کون سے ہیں اور حرام کون سے ہیں. الحمدللہ یہ کلیئر ہو گیا. آج ہم دیکھیں گے کہ روزہ جو ہے وہ سٹارٹ کب ہم نے کرنا ہے؟ رویت ہلال سے، مون سائٹنگ سے، چاند دیکھنے سے انشاءاللہ. رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی گنتی کرو. آپ کو پتہ ہے آج شعبان کی کون سی تاریخ ہے مون سائٹنگ کے مطابق؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک، آج 13 تاریخ ہے. ٹھیک ہے. تب آپ دیکھیں کہ بس اب آپ کاؤنٹنگ شروع کر دیں کہ 13 تاریخ آج ہے، اور پھر 29 کب بن رہی ہے؟ 10 مارچ کو انشاءاللہ. تو روزہ یا تو ہمارا منڈے کو ہوگا 11 مارچ کو، یا پھر ٹیوزڈے کو، ڈیپینڈ کرتا ہے مون کب نظر آتی ہے یا اناؤنسمنٹ کب ہوتی ہے. 15 شعبان کے بعد نفلی روزے نہ رکھے جائیں. جی ہاں، اگر وائٹ ڈیز ہے اس میں آپ رکھ سکتے ہیں فرائیڈے، لیکن آپ دیکھیں وہ تو 3 کنزیکٹیو روزے ہوتے ہیں نا، 13 14 15، تو وہ تب تو آپ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ شوال کے 6 روزے رکھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ بیچ میں یہ تو ڈیز آئیں گے اس میں یہ کہ صرف الگ نہ کریں، جیسے صرف فرائیڈے کو نہ رکھیں اور صرف سیٹرڈے کو نہ رکھیں. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر ہی بند کرو، اور اگر بادل آڑے آ جائے تو مہینے کے 30 دن پورے کرو. اب آپ دیکھیں کہ چاند جو ہے وہ دیکھنے کا ضرور اہتمام کریں. یہ سنت بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ بہت سالوں سے، بلکہ جیسے خاص طور پہ جب ہم ویسٹ میں آتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا، کہ مسجد کی اناؤنسمنٹ ہے یا آپ نے مون سائٹنگ کی ویب سائٹ دیکھنی ادھر ادھر، وہ بالکل صحیح ہے. لیکن آپ دیکھیں سنت کو فالو کرنے کے لیے نا ضرور اپنے گھر کے باہر نکلیں مغرب سے پہلے، ڈھونڈنے تو صحیح، کیا پتہ آپ کو نظر آ ہی جائے انشاءاللہ. مجھے نا کبھی کبھی بڑی حیرانگی ہوتی کہ پاکستان میں نا ہمیں چاند نظر آ جاتا تھا، یہاں تو حسرت ہی رہی کہ کبھی چاند نظر آ جائے. مثلا جیسے جو کہتے ہیں نا مہینہ شروع ہونے کا چاند کبھی نہیں میں نے دیکھا. ویسے تو الحمدللہ چاند بہت دیکھتے،
لیکن مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں تو ہم لوگ جیسے 29 شعبان ہوتی تھی، 29 رمضان ہوتا تھا، یا جیسے ذی الحج سے پہلے ہم اپنی چھت پہ چڑھ کے سب ڈھونڈ رہے ہوتے تھے. اور جب کبھی نا وہ جیسے ایک اناؤنسمنٹ پتا چل جاتا تھا نا، فائر وغیرہ کرتے تھے، تو پھر ہم کہتے تھے اچھا اس کا بندہ نظر آئے، ڈھونڈو ڈھونڈو. تو آپ دیکھیں کوئی بات ہی نہ بھی نظر آئے، ایٹ لیسٹ آپ باہر نکل کے دیکھیں تو صحیح نا آسمان کو، اور دل میں نیت کیا کریں کہ آپ سنت کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا رمضان کا اور اشارہ کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، یعنی 10 انگلیوں سے، فرمایا مہینہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اور بند کر لیا انگوٹھے کو تیسری بار، یعنی 29 دن کا ہوتا ہے، اور فرمایا روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افطار کرو چاند دیکھ کر، پھر اگر تم پر بدلی ہو تو گن لو پورے 30 دن. اب آپ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے 10 انگلیاں نا تو 10 10 10، اور تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا فولڈ کر لیا کہ کبھی کبھی چاند 29 ڈیز کا بھی ہو سکتا ہے. کیا رمضان سے ایک دن پہلے استقبالی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں. آپ کیوں نہیں رکھیں گے یہ بتائیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کیوں نہیں رکھیں گے یہ بتائیے. شاباش، ویری گڈ. آپ دیکھیں کہ صرف نا اس وجہ سے نہیں کہ رمضان آنے والا تو رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے ہم روزہ رکھیں. شاباش. سب سے جو ہمارے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی نہیں رکھا. تو کوئی لاجک نہیں ہے اس کا نا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے 1 یا 2 روز قبل پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا اور وہ رکھ سکتا ہے. یعنی صرف اس لیے نہیں کہ رمضان آنے والا ہے ذرا میں ریڈی کر لوں اپنے آپ کو رمضان کے لیے، جیسے خاص طور پہ اس کو لوگ استقبالی روزہ ہی کہتے ہیں نا، تو منع کیا گیا الا یہ کہ جیسے آپ کی عادت ہے ایک دن آپ روزہ رکھتے ایک دن چھوڑتے ہیں، پھر ایک الگ بات ہے. یا مثلا آپ نے روزے میک اپ کرنے اور 1 2 ہی رہ گئے تو آپ تب رکھ لیتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن صرف اس نیت سے نہیں رکھنا چاہیے. رمضان کا چاند نظر آنے کے لیے کتنی گواہیاں ضروری ہیں یہ بتائیے، 4 یا 1؟ آپشن 2، 1 گواہی کافی ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ کہنے لگا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو شہادت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال رضی اللہ عنہ لوگوں میں اعلان کر دو کل روزہ رکھیں. ان سوالات کا کیا فائدہ تھا یا کیوں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کویسچنز؟ جیسے نا اس کی کریڈیبلٹی اور تھوڑا سا جج کرنے کے لیے کہ یہ شخص ریلائبل ہے یا نہیں، یعنی سینسز میں بات کر رہا ہے یا ویسے ہی. بالکل وہ سچا مومن، اور وہ جو سچا مومن ہوتا ہے جس کی گواہی سچی ہوتی ہے نا وہ اپنے آنسرز میں بھی فلوئنٹ ہوتا ہے. تب آپ دیکھیں کہ کتنی گواہیاں چاہیے. رمضان کے چاند کے لیے 1 گواہی کافی، اور شوال کے چاند کے لیے 2 گواہیاں ضروری ہیں عید کے چاند کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رمضان کے آخری دن لوگوں میں چاند کی رویت پر اختلاف ہو گیا تو 2 اعرابی اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی کہ انہوں نے کل شام میں چاند دیکھا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو افطار کرنے اور عیدگاہ چلنے کا حکم دیا. یہ پوائنٹ نا آپ نے یاد رکھنا ہے، آگے میں اس کے بارے میں ایک سوال پوچھوں گی آپ سے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی رویت پر عمل کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو موقع دے
لیکن آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ اگر آپ اپنی مسجد کو فالو کرتے ہیں یا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جو پسندیدہ عمل ہے وہ یہی ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے اور چاند دیکھ کر عید کی جائے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی انسان اپنی مسجد یا جیسے میجورٹی مسلمز کے ساتھ چلتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر کبھی بادل کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ روزہ پورا کرنا چاہیے اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، یا روزہ کھول دینا چاہیے اور نماز عید کا اہتمام کرنا چاہیے؟ ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ اور یہ ابھی ہم نے حدیث میں بھی دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے بہت دفعہ مساجد میں ایسا ہوتا ہے، پاکستان میں خاص طور پہ، کہ لوگ تراویح پڑھ کے آ جاتے ہیں نا، اور اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ جیسے اب ہمارے چونکہ ڈفرینٹ ٹائم زونز ہیں تو کیلیفورنیا میں سب سے دیر سے سن سیٹ ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ نیو یارک وغیرہ میں عشاء کی نماز ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ آپ چاند کے انتظار میں آپ تراویح نہ پڑھیں، آپ تراویح وغیرہ پڑھ کے آ جائیں، اور پھر اگر جیسے آپ کے ٹائم زون کے مطابق آپ کو سحری کے وقت فرض کرے پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا تو پھر آپ اس دن عید اپنی منا لیں گے، اور اگر آپ نے روزہ رکھ لیا بعد میں پتہ چلا تو پھر روزہ کھول لینا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاند دیکھتے اور ہمیں چاند کا سائز بہت بڑا نظر آتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے مس کر دیا ایک روزہ؟ یہ بھی آپ دیکھیں لوگوں میں شک پایا جاتا ہے نا، کہتے اتنا بڑا چاند تھا، انہوں نے نا اناؤنسمنٹ صحیح نہیں کی، لگتا ہے انہوں نے غلط ہمیں ایک روزہ مس کروا دیا۔ نہیں، اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ چاند چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کو نکلے اور جب بطن نخلا پہنچے، ایک مقام کا نام ہے، تو سب نے چاند دیکھنا شروع کیا، اور بعض نے دیکھ کر کہا یہ 3 رات کا چاند ہے، یعنی بڑا ہونے کے سبب، بعض نے کہا 2 رات کا ہے۔ پھر ہم سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملے اور ان سے ذکر کیا کہ ہم نے چاند دیکھا، اور کسی نے کہا 3 رات کا، کسی نے کہا 2 رات کا۔ تب انہوں نے کہا تم نے کون سی رات میں دیکھا؟ ہم نے کہا فلاں فلاں رات۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا دیکھنے کے لیے، اور وہ اسی رات کا تھا جس رات تم نے دیکھا۔ یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں فرسٹ رمضان کو چاند اور آپ کو تھوڑا سا بڑا نظر آتا ہے تو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا یہ روزہ مس ہو گیا، لگتا ہے تو 2 دنوں کا چاند ہے۔ نہیں، جس دن آپ نے دیکھا وہ اسی دن کا چاند ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور انشاءاللہ ہم سب چاند دیکھیں، لیکن جب بھی آپ چاند دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ جو کریسنٹ ہے وہ آپ دیکھیں، جب بھی آپ چاند دیکھیں تو یہ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ چلیے اس دعا کو سنیے اور ساتھ ساتھ مانگیے تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اب ہم چلتے ہیں روزے کی نیت کے بارے میں، مزید کچھ چیزوں کو جانتے ہیں انشاءاللہ۔
کہ فرض روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا لیکن تھوڑا سا مزید احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں اس کو. ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزہ کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اب آپ دیکھیں کہ چاند نظر آنے کی خبر آپ کو فجر کے بعد ملی رمضان کی، اور صورتحال یہ ہو کہ آپ نے رات کو روزہ رکھنے کی نیت نہ کی. ایک تو یہ نا کہ آپ کہتے ہیں اچھا سحری کے وقت اٹھیں گے اور اس وقت روزہ رکھ لیں گے، اس وقت اناؤنسمنٹ ہوئی تو رکھ لیں گے، اگر نہیں تو پھر کیری آن کریں گے. اب اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کھانے پینے سے رک جائیں، رمضان کے بعد روزہ رکھ لیں، روزہ ہو جائے گا کیونکہ آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں. یہ رمضان کا روزہ ہے، بتائیے کیا ہو؟ شاباش. آپشن 1 ہے آپ کو اس روزے کی قضا دینی ہوگی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے نیت نہیں کی نا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نفل روزہ اس کی نیت کبھی بھی کی جا سکتی ہے. فرض کے لیے فجر سے پہلے ضروری ہے، نفل کے لیے اینی ٹائم. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور پوچھتے کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ہم کہتے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں روزے سے ہوں. اپنے روزے پر قائم رہتے، پھر کوئی چیز بطور ہدیہ آتی تو روزہ توڑ دیتے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کبھی روزہ رکھتے اور کبھی کھول دیتے. میں نے پوچھا یہ کیسے؟ تو کہا کہ اس کی مثال ایسے جیسے کہ کوئی صدقہ نکالے پھر کچھ دے اور کچھ رکھ لے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں جیسے مثلا آپ صبح اٹھیں اور پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا اور 11-12 بجے کا ٹائم ہو گیا، پھر آپ کہتے ہیں اچھا آدھا دن تو گزر ہی گیا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا میرا روزہ ہے، تو پھر آپ کا روزہ ویلڈ ہے. آپ مغرب تک کچھ کھائیں پیے نہیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ 2 ہمارے پاس آپشنز ہیں نیت کے بارے میں. نمبر 1 جو فرض آپ کا روزہ ہے، اچھا اس میں نا دونوں آپ کے روزے شامل ہیں. نمبر 1 رمضان کے روزے، اور نمبر 2 جو رمضان میں آپ کے روزے چھوٹ جائیں، قضا روزے. تو دونوں کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. اور جو آپشنل روزے، نفل روزے، اگر فجر کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو تو کسی وقت بھی نیت کی جا سکتی. جیسے آج آپ کو پتہ چلتا ہے ایام بیت ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا میں نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا تو میں روزہ رکھ لیتی. تو ایسا کیا جا سکتا ہے نفل کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے منڈے تھرسڈے کے روزے ہیں اس کے لیے. اور فرض اور نفل روزے میں فرق کیا ہے کہ فرض روزہ سوائے کسی ایمرجنسی کے یا جیسے بیماری اور تکلیف کے آپ اس کو توڑ نہیں سکتے جان بوجھ کے، لیکن نفلی روزہ جو ہے وہ توڑا جا سکتا ہے یا کھولا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کوئی فرض روزہ بغیر عذر کے توڑ دیتا ہے تو کتنا سخت گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے اور مجھے بازو سے تھام کر ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ کے پاس لے گئے اور کہا اس پر چڑھیے. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت مہیا کریں گے. لہٰذا میں چڑھ گیا. جب چوٹی پر پہنچا تو شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. پھر وہ مجھے لے کر چلے. میں ایسے لوگوں میں پہنچا جو اپنی ایڑیوں کے اوپر والے پٹھوں کے ذریعے الٹے لٹکے ہوئے تھے، جیسے بکرے یا گائے وغیرہ کو ذبح کرنے کے بعد لٹکایا جاتا ہے، اور ان کے منہ پہلوں سے کٹے ہوئے تھے اور وہاں سے خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ حلال ہونے سے پہلے ہی کھا پی لیتے تھے. یعنی سحری جیسے افطاری میں وقت ہی دیکھا اور بس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، بغیر کسی وجہ کے توڑ دیا یا کھول لیا. اس لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اگر روزہ رکھنے کی توفیق ملی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی بھی توفیق دے. آمین. پھر یہ کہ روزہ رکھنے کے آداب کیا ہیں، ان میں ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کوئکلی انشاءاللہ.
سب سے پہلے تو سحری کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کا کھانا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں روزہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مذاہب میں ہے نا، یعنی ایون آپ کو پتا ہے کہ ہندو وغیرہ بھی روزے رکھتے ہیں. یعنی روزہ تو ہر ایک اس میں ہے کسی نہ کسی شکل میں. لیکن ہمارے روزے میں اور ان کے روزے میں فرق کیا ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں الحمدللہ. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو رمضان میں سحری کھانے کے لیے بلایا اور یوں کہا، بابرکت غذا پر آؤ، الغداء المبارک، یعنی مبارک کھانے کی طرف آ جاؤ. تو سحری کیا ہے؟ ایک بلیسڈ میل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے. بالکل. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ایک نعمت ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے اسے کبھی نہ چھوڑو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح کا کھانا سحری کو لازم پکڑو کیونکہ یہ مبارک کھانا ہے. پھر آپ دیکھیں بعض دفعہ کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ان کا دل نہیں کرتا کچھ بھی کھانے پینے کو صبح سحری کے وقت، تو آپ ایک گھونٹ پانی پی لیں وہ برکت حاصل کرنے کے لیے. جیسے واقعی کچھ لوگوں کو نا بہت مارننگ میں ان کی طبیعت عجیب سی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے. تو آپ کیا کریں، سحری کے وقت اٹھ کے بے شک ایک سپ پانی پی لیں، کھجور کھا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے میں برکت ہے، لہٰذا اسے نہ چھوڑو خواہ ایک گھونٹ پانی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سحری کھانے والے پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو بھی بہت زیادہ جیسے امپورٹنس دیا. آپ دیکھیں فل میل ہے، ایک کھجور تو ہم کھا ہی سکتے ہیں نا. کھجور مومن کی کتنی اچھی سحری ہے، تو اس لیے ضرور ایک کھجور ضرور کھایا کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سحری کو فجر تک مؤخر کرنا، یعنی فجر کی جب تک اذان نہ ہو جائے تب تک آپ سحری کھا سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی آپ کو روزے کی حالت میں آپ کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی کرتا ہے تو آپ کیا کہیں آگے سے، میں روزے دار ہوں. اگر کوئی روزے سے ہو تو اس سے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے، نہ شور مچائے، یعنی چیخنا چلانا نہیں چاہیے. اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی، یعنی خاموش ہو جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے. یعنی بعض دفعہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا 7:30 روزہ کھل رہا ہے، چلو 1-2 منٹ بعد کھولیں گے. نہیں، آپ ٹائم چیک کر لیں. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ استاذہ سے بھی کسی نے کویشچن پوچھا تھا کہ ہم 2-3 اس کو دیکھتے ہیں نا، ان میں 1-1 منٹ کا فرق آ رہا ہے جیسے. تب آپ دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ مجھے جو جیسے میں پتہ کیسے چیک کرتی ہوں، جو ویدر چینل نہیں ہوتا اس میں نا الحمدللہ سن رائز کا ٹائم بھی دیا ہوتا ہے اور سن سیٹ کا بھی، یعنی آپ کے علاقے کا سن رائز سن سیٹ کیا ہے. تو آپ پھر یہ کریں کہ مغرب کا جو ٹائم ہے نا وہ ویدر چینل پہ جا کے آپ سن سیٹ کے ساتھ میچ کر لیں. تو جو بھی اذان ایپ اس کے قریب آپ کو ٹائم بتا رہا ہے نا، جیسے 7:30 وہ بتا رہے ہیں اور 7:30 ہی سن سیٹ ہے، آپ اس اذان ایپ کو فالو کریں. تو اس طرح انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی کیلکولیشن زیادہ ایکوریٹ ہے. روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا. الحمدللہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے دار کو خاص اجر عطا کریں گے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں خوب دعائیں مانگیں. آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں سحری سے لے کے افطاری تک،
پھر اسی طرح جب آپ وضو کریں روزے کی حالت میں تو ناک میں بہت زیادہ پانی نہ آگے لے کے جائیں کہ حلق میں چلا جائے. فضول باتوں سے پرہیز کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کے بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. تو جس انسان کے اندر تقوی ہے کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ کیا وہ دوسرے کو دھوکہ دے گا؟ یعنی روزے دار بھی اور متقی انسان بھی یہ کیسے کر سکتا ہے نا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ اس کا مطلب کہ روزہ تمہارے اندر تقوی ہی پیدا نہیں کر رہا جو اس کا مقصد ہے تو پھر بھوکے رہنے کا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کھجور سے روزہ کھولنا جو ہے یہ پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اگر تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو کھجور سے افطار کر. اگر اس کے پاس نہ ہو تو پانی کے ساتھ بے شک پانی پاک کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. یعنی پسندیدہ کیا ہے کھجور سے کھول لیں. لیکن آپ دیکھیں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کھجور نہیں بھی ہوتی نا تو پھر کیا کریں پھر پانی سے بھی کھول سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے. اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے افطار کر لیتے اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ مل پاتی تو چند گھونٹ پانی نوش فرما لیتے. ٹھیک ہے. یعنی تازہ نہیں ہے تو ہم جیسے موسٹلی ڈرائی ڈیٹس ہی کھاتے ہیں نا تو ڈرائی ڈیٹس کھا لیں اور اگر وہ بھی نہ ملیں تو پانی. اور پھر روزہ کھولنے کی دعا سنت سے ثابت ہے الحمدللہ. تو چلیں انشاءاللہ اس دعا کو سنیے بھی اور کوشش کریں کہ اس کو یاد بھی کر لیں. بسم اللہ. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اچھا یہ بتائیں کہ یہ دعا آپ کھجور کھانے سے پہلے مانگیں گے یا بعد میں؟ یہ بھی ضروری ہے نا. شاباش بعد میں. ٹھیک ہے. یعنی کھجور کھا لیں پانی پی لیں کیونکہ اس کا ترجمہ کیا ہے ذهب الظمأ پیاس ختم ہو گئی وابتلت العروق رنگیں تر ہو گئی وثبت الاجر اور ثواب مل گیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. کتنی پیاری دعا ہے نا. تو اس کو یاد کر لیں ٹھیک ہے جن کو نہیں آتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان کے روزے کے دوران ہم کس طرح اپنا اجر و ثواب بڑھا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کا ڈیلی ٹارگٹ ہے نا ایک تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو ہر روز ایک جز پڑھ لیں پورا جیسے اور پھر کوشش کریں کہ ایک قرآن مجید آپ مکمل کر لیں ڈیورنگ رمضان. لیکن اگر نہ بھی ہو نا تو دیٹس فائن. آپ کیا کر سکتے ہیں جیسے ابھی آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں نا اگر ایک پیج پڑھتے ہیں نا تو رمضان میں 2 پڑھ لیں. اگر آپ 2 پڑھتے ہیں تو 4 پڑھ لیں یعنی تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کرتے تھے رمضان میں قرآن کی تلاوت کا نا ایک دور کرتے تھے جیسے ہمارا دورہ قرآن بھی یہی سنت ہے. جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ جتنا بھی ایزی ہو آپ کے لیے بس یہ کریں کہ کوانٹٹی تھوڑی سی عام دنوں سے بڑھا دیں اس کی. پھر اسی طرح قیام اللیل کا اہتمام کریں دیگر عبادات میں اضافہ کریں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر انسان نہ مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے صبح میں عبادت کرنا زیادہ آسان ہے
جیسے مثلاً آپ فجر کے بعد تھوڑا سا لیٹ کے پھر آپ سو کے اٹھے، آپ پہ بہت انرجی، آپ زیادہ کر سکتے ہیں، آپ اس وقت کر لیں۔ اگر سحری سے پہلے آپ کے اندر زیادہ انرجی ہے، اس وقت کر لیں۔ آپ ایک دیکھ لیں کہ کب آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں اور زیادہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک جیسے سسٹر نے شیئر کیا تھا، الحمدللہ اس سے مجھے بھی بڑی ہیلپ ہوئی الحمدللہ۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ان کو نا، جیسے وہ کہہ رہی تھی میں پچھلے 2 رمضان سے یہ ٹرائی کر رہی ہوں اور مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میرا بہت آرام سے نا 1.5 جز میرا ایوری ڈے ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کہتی ہے کہ میں ہر نفل میں نا قرآن جو میرا ڈیلی تلاوت ہوتی ہے اس میں سے 4 4 5 5 پیجز پڑھتی ہوں۔ جیسے صبح میرے جو اشراق کے نفل ہیں ان میں، پھر ظہر کی جو سنتیں ہیں اس میں کھول کے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد جو مثلا عشاء کے بعد جو سنتیں نوافل پڑھے اس میں پڑھ لیا۔ تو اب دیکھیں یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اس میں نا آپ ایک تو نماز کی وجہ سے آپ زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ویسے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی فون بج رہا ہے، کسی کا میسج آ رہا ہے، پھر ڈسٹریکٹ بہت ہوتے ہیں نا۔ تو آپ نفل میں پڑھنا شروع کریں، بہت اچھا فیل کریں گے اور جلد زیادہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ تب آپ دیکھیں کہ جیسے اذکار کے ذریعے اپنی انرجی بڑھائیں، یعنی جب آپ کو لگے کہ آپ بالکل ہمت نہیں ہو رہی، خاص طور پہ جو روزے کا بالکل افطاری سے پہلے والا ٹائم ہوتا ہے نا، تو کافی ہم ڈرین ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمت نہیں ہو رہی قرآن کی تلاوت کی، تو آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں، تسبیحات، لیٹ رہیں بے شک، لیٹ کی تسبیحات دعائیں کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کو میمورائز کریں انشاءاللہ، تو اپنی انرجی کو بوسٹ کرتے رہیں سارا دن۔ اسی طرح آپ دیکھیں صدقہ کر سکتے ہیں آپ کثرت سے رمضان کے مہینے میں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اور زیادہ آپ کی ثقافت بڑھ جاتی جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ملتے، کیونکہ قرآن کا دور کرتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں قرآن سے نا ایک انرجی ملتی، ایک بوسٹ ملتا ہے آپ کو۔ آپ سب کو پتہ نا کہ الحمدللہ استاذہ 5 سال کے بعد دورہ قرآن کروا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے اور استاذہ کو صحت تندرستی دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سے نیا دورہ قرآن سنیں۔ تب آپ دیکھیں جب آپ قرآن سنتے ہیں آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، پھر آپ نیکیوں میں اور زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک صدقہ جو ماشاءاللہ آپ روزانہ کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دعائیں دینے کا۔ جیسے مثلاً ماشاءاللہ آپ سب افطاری بناتے ہوں گے نا گھر والوں کے، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بچے سرو کرتے ہیں، یا بچے آ کے ٹیبل لگا دیتے ہیں، یا بچوں کو کہیں کہ وہ سب کو کھجور آفر کریں یا سب کو پانی ڈال کے دیں، اور پھر آپ یہ دعا ان کو دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی پیاری دعا ہے الحمدللہ۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے پاس روزے دار افطار کیا کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور تمہارے لیے دعائیں کریں۔ تو ایک تو یہ ویسے دعا جو ہے نا ہوسٹ کے لیے ہے، یعنی اگر کوئی آپ کو افطاری بنا کے بھیجتا ہے اس کو بھی آپ یہ دعا بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ کو گھر میں کوئی افطاری کرواتا ہے اس کو بھی آپ یہ دعا دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کبھی ہوتا ہے نا ہسبینڈ جیسے باہر سے کھانا وغیرہ لے آتے ہیں افطار کے ٹائم پہ الحمدللہ، تو ان کو بھی آپ یہ دعا دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس دعا کو سنیے، بسم اللہ۔ أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ پھر اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ علم سیکھنا اور سکھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو لوگ جمع ہوں اللہ کے کسی گھر میں، اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں تو ان پر اللہ کی رحمت اترے گی، رحمت ان کو ڈھانپ لے گی اور فرشتے ان کو گھیر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرے گا اپنے پاس رہنے والوں میں، یعنی فرشتوں میں. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ دورہ قرآن اٹینڈ کر کے یہ سب خیر و برکتیں سمیٹ سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر اسی طرح روزے داروں کو روزہ افطار کروانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اس سے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں ذرا بھی کم کیا جائے. تو آپ جب گھر والوں کے لیے افطاری بنائیں تو خوشی خوشی بنائیں، یعنی بوجھ نہ سمجھیں کہ اب سب کی افطاری میں بناؤں پھر سب کو میں سرو بھی کروں اور میری اپنا یہ رہ جاتا ہے اور وہ رہ جاتا ہے. آپ کیا خوشی خوشی کریں اور کیا سوچا کریں کہ الحمدللہ اس طرح مجھے سب کے روزے کا ثواب مل رہا ہے، جتنے میرے دسترخوان پہ لوگ روزہ کھولیں گے ان سب کے روزے کا ثواب مجھے بھی مل رہا ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ پھر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں آپ کے دل میں آئے گی. ٹھیک ہے، چلیے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تینوں ٹرمز آپ ان سے فیملیئر ہیں؟ قضا، کفارہ، فدیہ، سنی ہوئی آپ نے یہ ساری ٹرمز؟ چلیں الحمدللہ الحمدللہ مبارک. اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کچھ چیزیں ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کی، اب آپ دیکھیں ظاہر ایک فرض عبادت ہے، اور پھر ہم نے اتنی ساری باتیں اور سیکھی ابھی کہ کتنا زیادہ ایمفسائز کیا گیا نا ان سب چیزوں کو کہ کسی حال میں ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ پھر چونکہ ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے تو کچھ لوگوں کو ریلیو بھی کیا گیا کہ جو کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. نمبر 1 کون ہے؟ وہ شرعی عذر جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے. ٹھیک ہے، پہلا ہے اگر کوئی بیمار ہے اور مریض ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ البقرہ آیت 184 میں آتا ہے، ایام معدودات، یعنی گنتی کے چند دن ہیں، لیکن پھر کیا کہا گیا؟ ایکسیپشن کون ہے؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ جو کوئی مریض ہے، اب یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سا مریض جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. نمبر 1 روزے کی وجہ سے مرض زیادہ ہو جائے. نمبر 2 روزے کی وجہ سے شفا یابی میں تاخیر ہو جائے، یعنی ظاہر آپ دیکھیں کہ 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا بعض اس سے بھی لمبا روزہ ہوتا ہے. تو اب ظاہر اتنی دیر کوئی روزہ نہیں رکھنا. اگر ایسا مریض ہے جس کو ہر 3-4 گھنٹے بعد دوائی لینی ہے اور وہ دوائیاں نہیں لے رہا تو اس کی بیماری کیور نہیں ہو رہی، تو ایسا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور اسی طرح روزے کی وجہ سے شدید قسم کی مشقت ہو، یعنی آپ دیکھیں جو ڈائبٹک ہوتے ہیں لوگ، ان کی بعض دفعہ شوگر بہت لو ہو جاتی ہے، بعض دفعہ فینٹ ہو سکتے ہیں. تو اگر ایسا ہو کہ وہ روزہ رکھیں اور زیادہ طبیعت خراب ہو جائے تو ایسے مریض کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے بالکل. مریض کے لیے روزہ چھوڑنا زیادہ آسانی کا باعث ہو تو اس صورت میں ہم اس کو روزہ چھوڑنے کا کہیں گے. اب مریض کی جو حالتیں ہیں، کس مریض کے لیے روزہ رکھنا ناپسندیدہ ہے؟ جب مریض کے لیے روزہ مشقت کا باعث بن رہا ہو لیکن وہ اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو. تب آپ دیکھیں کہ یعنی وہ مریض تو ہے لیکن اتنی زیادہ جیسے بیمار نہیں ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کو کوئی نقصان ہوگا. تو ایسا مریض اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ ناپسندیدہ ہے.
پھر حرام کب ہے روزہ رکھنا؟ کون سے مریض کے لیے؟ جب مریض کے لیے روزہ مشقت کا باعث بن رہا اور اس کے لیے نقصان دہ بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھ لے۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے مریض متاثر نہ ہو تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ کون سی بیماری میں آپ روزہ نہیں آپ کو چھوڑنا چاہیے، اس کے بارے میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے جو مریض متاثر نہ ہوتا ہو، مثلا تھوڑا سا زکام یا پھر ہلکی سی سر درد یا داڑھ کا درد اور اسی طرح کی کوئی ہلکی پھلکی سی بیماری، تو اس کی وجہ سے اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، یہ آئی تھنک یہ ہم سبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں نا شروع کے روزوں میں، کہ ظاہر ہے ہمیں بہت جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ہوتی، اتنا جلدی کھانے پینے کی عادت نہیں ہوتی، تو آئی تھنک ہر ایک ہی ہلکا ہلکا سر درد تو محسوس کرتا ہے۔ بعض جب آپ دیکھیں سیزن ایسا ہوتا ہے، ابھی جیسے پولن کا سیزن ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو الرجیز وغیرہ ہوں تو فلو وغیرہ ہو جائے، تو ایسی چھوٹی موٹی بیماریاں جو عام دنوں میں بھی جب آپ کو ہوتی ہیں تو آپ آرام سے اپنا باقی دن گزار لیتے ہیں اور باقی آپ معمول کے کام کرتے رہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ شرعی عذر جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے، دوسرا ہے سفر۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں اس پہ، کہ سفر میں روزے کی 3 حالتیں۔ جب روزہ رکھنا افضل ہو، سفر میں روزہ رکھنے سے کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا نا کہ آپ نے روزہ رکھا لیکن اس کی وجہ سے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، چھوٹی فلائٹ ہے یا آسان سا سفر ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں میں روزہ رکھ سکتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انتہائی گم دن میں سفر کر رہے تھے ابو دردہ۔ گرمی کی سختی کی وجہ سے لوگ اپنے سروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی شخص روزے سے نہیں تھا، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابن رواحہ نے کیوں روزہ رکھ لیا؟ کیونکہ ان کو نہیں فیل ہو رہا تھا، ان کو کے لیے ایزی تھا، لیکن باقی لوگوں نے نہیں رکھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب روزہ چھوڑنا افضل ہے، روزہ رکھنا پرمشقت ہو لیکن بہت زیادہ شدید نہ ہو، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ فلائٹ بہت لمبی ہے، یا بعض لوگوں کو ٹریول میں سکنس ہوتی، بہت زیادہ نوزیا ہوتا ہے، ٹریولنگ سے بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ چھوڑ دیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ سفر کریں گے تو آپ زیادہ طبیعت خراب ہو سکتی، تو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو تھا اس پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کیا ہوا ہے نا، تو لوگوں نے کہا ایک روزہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یعنی آپ بے ہوش ہو رہے ہیں، آپ وومٹنگ کر رہے ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، روزہ نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، نہیں، ایسے اپنے اوپر مشقت نہ ڈالیں۔ تیسرا ہے جب روزہ چھوڑنا فرض ہے مسافر کے لیے، جب مسافر کے لیے روزہ رکھنا انتہائی پرمشقت ہو، یعنی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی بھی ہمیں ایک دلیل ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بے شک لوگوں پر روزہ بھاری ہو گیا اور وہ آپ کے فعل کے منتظر ہے، یعنی فتح مکہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور لوگوں نے بھی۔ تب کیا ہوا کہ ظاہر ہے لوگوں پہ ذرا مشکل ہو گیا سفر بھی اور ان سب سچویشن کی وجہ سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا اور پی لیا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، بس بعض نے روزہ افطار کر لیا اور بعض نے مکمل کیا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ نہیں کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اور ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ظاہر ہے روزے کی وجہ سے مشکل ہو رہی تھی نا، تو اب یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیسیجن لیا ہے تو پھر ان سب کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ پھر تیسری وجہ ہے بڑھاپا، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ
جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی روزہ رکھیں گے لیکن نہیں رکھ سکتے بڑھاپے کی وجہ سے، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ بڑھاپا اور اسی طرح ایسے مریض جو کہ دائمی کرونک النس ہے، دو طرح کے مریض ہیں. ایک ہے وقتی مریض جس کے شفا یاب ہونے کی امید ہو. جیسے آپ دیکھیں مثلاً کہ آپ کو بخار ہو گیا بہت سخت، اور آپ نے 3 روزے چھوڑ دیے، اور چوتھے دن آپ کا بخار اتر گیا، آپ اچھا فیل کر رہے اور آپ نے روزہ رکھ لیا. تو اب یہ کیا ہوا آپ کا؟ یہ ٹیمپریری سکنس ہے نا. یا جیسے آپ کا گلا بہت خراب ہو گیا، اتنا آپ کھانس رہے ہیں اور بہت طبیعت خراب ہے، بہت بالکل جیسے ہمت نہیں ہو رہی روزہ رکھنے کی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے 1-2 روزے چھوٹ جاتے ہیں. پھر کیا؟ آپ ٹھیک ہو گئے اور آپ نے باقی روزے رکھ لیے. تو اب یہ کیا؟ یہ وقتی آپ کی بیماری ہے. دائمی کیا ہوتی ہے؟ جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو. تو ایسے اب آپ دیکھیں جس میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کو اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور بعد میں قضا ادا کر دینی چاہیے. لیکن جو پرماننٹ النس ہے یا کرونک النس ہے، اس میں ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں پہ وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس سے مراد بوڑھے لوگ ہیں جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اور یا پھر ایسا مرض ان کو لاحق ہے کہ اگر وہ رکھیں گے تو جان خطرے میں. تو ایسے لوگ فدیہ دے سکتے ہیں، ایک مسکین، طعام و مسکین ہے. اب یہ کہ روزے کا فدیہ کتنا ہونا، یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے. تو اب دیکھیں ایک روزے کا فدیہ 1 میل ہے جو آپ خود کھاتے ہیں. تو آپ جو کچھ کھاتے ہیں نا، تو آپ ذرا سا اس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ جو میں میل کھا رہی ہوں یہ کتنے ڈالر کا ہے یا کتنے روپیز کا ہے. بس 1 میل جتنے کا ہے اتنا آپ نے فدیہ دینا ہے. یوزلی مساجد والے بتا بھی دیتے ہیں. کچھ مساجد میں آپ جائیں، آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں ہاں، وہ کہتے ہیں کہ $5 فدیہ ایک روزے کا، کچھ $7 بتاتے ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیں یہ ہر ایک کی اپنی ایبلٹی ہے. جو آپ خود جو نارملی کھانا کھاتے پیتے ہیں اس حساب سے آپ فدیہ دے دیں. کھانے کی قسم اور وقت متعین نہیں ہے، یعنی جب آپ روزے کا فدیہ دیں گے تو آپ کسی کو سحری کروا سکتے ہیں، یعنی جو آپ خود سحری کھاتے ہیں وہ آپ فدیے کے طور پر کسی کو کروا دیں ایک روزے کے بدلے، یا آپ کسی کو افطاری کروا سکتے ہیں، یا آپ کسی کو ڈنر کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی جی ہاں 1 میل پر فاسٹ، اس طرح یاد رکھیں. اب دیکھیں کہ اس میں بھی جیسے وہ اس میں انشاءاللہ یہ بتاتی ہوں میں آپ کو. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کرم. اس کے نا 2 معنی ہیں. ایک مسکین سے زیادہ کئی لوگوں کو کھانا کھلائے تو اس کے لیے بہتر، یعنی آپ ایک روزے کے فدیے میں 3 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو آپ بالکل کھلا دیں. اور اگر آپ ایک ہی مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو آپ ایک ہی کو کھلائیں. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ آپ کی افورڈیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر اسی طرح اس کا دوسرا میننگ ہے کہ جو کوئی فدیے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھے یہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی اس کو لگتا ہے کہ ابھی تو میری بہت طبیعت خراب ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں کبھی اچھا بھی فیل کروں تو میں انشاءاللہ روزہ بھی رکھ لوں گا. تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں کہ فدیے کے لیے جو پسندیدہ ہے نا وہ یہ کہ کھانا کھلانا چاہیے، کیونکہ طعام ہے نا، تو طعام کی میننگ میں راشن نہیں آتا. آپ عربک کو دیکھیں نا تو آپ کے لیے رولنگ سمجھنا بڑا آسان ہے. آیت میں کیا آیا؟ طعام. آپ کوئی بھی ڈکشنری کھول لیں، طعام کا مطلب فوڈ ہے، راشن نہیں. تو اس لیے آپ کھانا ہی کھلائیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ پھر ہے ان کنتم تعلمون، اس کے 2 میننگ ہیں کہ اگر تم شرعی احکام جانتے ہوگے تو تمہیں پتا ہوگا
کہ کب روزہ رکھنا ہے اور کب فدیہ دینا ہے، اگر تم اپنے اعمال کی فضیلت اور اپنے کاموں کا ثواب جان لو۔ پھر آپ دیکھیں کہ اب کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، یعنی آپ ایک تو آپ دیکھیں یہ 3 سچویشنز ہیں نا، بیماری اور مرض ہے، سفر ہے اور بڑھاپا ہے، مگر 3 دوسری سچویشنز ہیں جو کہ جس میں آپ کو اجازت ہے۔ پیاس اور بھوک کی شدت، یعنی آپ نے روزہ رکھا اور آپ کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے پیاس کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے کہ آپ فینٹ ہونے لگے ہیں اور آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو آپ پھر روزہ کھول سکتے ہیں۔ پھر اگر کوئی جبرن آپ کو گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ روزہ توڑو تم، اب آپ کی جان کو خطرہ ہے نا، تو ایسی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، نرسنگ مدرز جو ہوتی ہیں، اگر آپ پریگننٹ ہیں اور آپ کی جیسے آپ دیکھیں شروع کے جو کچھ مہینے ہوتے ہیں اس میں کچھ سسٹرز کو بہت نوزیا ہوتا ہے، بہت ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو اگر ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے ان دنوں میں تو اس کو چھوڑ سکتی ہیں اور بعد میں روزوں کو میک اپ کر سکتی ہیں، اسی طرح نرسنگ مدرز بھی۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو پیریڈز والی سسٹرز ہیں جن کو پیریڈز ہو جاتے ہیں اور ان کے روزہ چھوٹ جاتا ہے، تو پھر اس میں کیا ہے کہ ان روزوں کو بعد میں مکمل کیا جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ رمضان میں جو روزے حیض کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو دوبارہ کب رکھیں؟ آپشن 1 جتنی جلدی ممکن ہو اور آپشن 2 جب آسانی ہو۔ اچھا دونوں طرح اختلاف ہو گئے یہاں۔ اب دیکھیں جتنی جلدی ممکن ہو، ٹھیک ہے، آپشن 1 لیں، یعنی پسندیدہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں مجھے نا ایک استاذہ نے ایک دفعہ ایک بہت اچھا رول دیا تھا رمضان کے روزوں کا قضا کا، اور مجھے اس سے اتنی زیادہ ہیلپ ہوئی نا الحمدللہ۔ استاذہ نے کہا کہ جب آپ کی نماز قضا ہو جاتی، جیسے آپ فجر کے وقت نہیں اٹھے، تو آپ پھر اس کی قضا کب کرتے ہیں؟ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ دیکھیں روزہ بھی ہے، روزہ فرض ہے نا، فرض ہم سے چھوٹ گیا اور وہ عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا۔ اب کیا ہے کہ جیسے ہی وہ عذر ختم ہو، جیسے رمضان ختم ہو جائے، تو as soon as possible۔ اب دیکھیں اس میں آپ جیسے کیا کوشش کریں کہ ایک تو آپ اپنے پاس سارے روزے لکھ لیں کہ کتنے روزے آپ کے رہتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ میں نے اپنا ایک جیسے رمضان کا کیلنڈر بنایا ہوں، اور جیسے نفل روزوں کا نا، تو جب بھی میرے جیسے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں رمضان کے بعد کیلنڈر پہ مارک کر لیتی ہوں کہ ان دنوں میں نے روزہ رکھ کے تو میں نے اپنے سارے روزے مکمل کرنے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں نا اپنے آپ کو خود بھی انسینٹیوز دینے چاہیے، تو مجھے چونکہ ویژول بہت پسند ہے تو میں نا وہ سٹارز والے سٹکرز لے آتی ہوں، اور پھر جب جس دن میں روزہ رکھ لیتی ہوں تو کیلنڈر پہ میں لکھتی ہوں الحمدللہ، اور ساتھ ہی میں اپنے آپ کو سٹار دیتی ہوں۔ پھر جب دوسرے دن میں رکھ لیتی ہوں، پھر جب مغرب کے بعد روزہ کھول لیتی ہوں، پھر میں اس پہ لکھتی ہوں الحمدللہ، اور پھر میں اپنے آپ کو سٹار دیتی ہوں۔ تو وہ نا میں کیلنڈر دیکھتی رہتی ہوں اور سٹارز مجھے نظر آتے رہتے ہیں، تو پھر مجھے ایک موٹیویشن ملتی خود سے کہ الحمدللہ میں نے اتنے روزے رکھ لیے، اتنے روزے رکھ لیے الحمدللہ۔ تو اس طرح آپ اپنے آپ کو انسینٹیو دیں، ایک ویژول بنائیں، اور آپ یقین کریں ہو جائیں گے الحمدللہ۔ جیسے آپ دیکھیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوا میرے ساتھ کہ بہت ساری سسٹرز کے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارے روزے چھوٹ جاتے ہیں، اور پھر رمضان اینڈ ہوتا ہے تو پھر چھوٹ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ تقریباً ہمارے پھر 12-14 روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ کافی زیادہ ہیں، ایک تو 14 روزے وہ ہو گئے، پھر 6 آپ نے شوال کے بھی رکھنے تو 20 روزے ہو گئے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ویسے بھی آپ کی سائیکل چلتی رہتی ہے۔ تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ اپنے پاس ایک کیلنڈر رکھیں، اس میں آپ اس طرح اپنے آپ کو انسینٹیو، اور انشاءاللہ دیکھنا آپ 2-3 مہینوں میں آرام سے پورے ہو جائیں گے۔ مجھے جو سب سے زیادہ پریکٹیکل رکھتا ہے وہ ہے شوال کے ساتھ رکھنا۔ شوال میں ایک جیسے ہم پہ پریشر بھی ہوتا ہے نا، شوال کے 6 روزے، شوال کے 6 روزے، اس کے ساتھ ہی رکھ لیں تو سب سے ایزی ہے۔
اور پھر آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو عمل تھا وہ کیا تھا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے سنا کہ مجھ پر رمضان کے فوت شدہ روزے ہوتے تھے اور میں شعبان کے مہینے کے علاوہ انہیں قضا نہ کر سکتی تھی. یحییٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے انہیں قضا کرنے کا وقت نہیں ملتا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کا گول کیا ہوتا تھا کہ نیکسٹ رمضان سے پہلے پہلے اپنے روزوں کو مکمل کر لیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایک آپ نے چیز اپنی زندگی میں محسوس کی ہوگی کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں آپ اس کو کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو سب سے پہلے تو آپ نیت کریں, پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, پھر اس کے بعد آپ اس کی پلاننگ کریں, اور انشاءاللہ جتنی نیت میں اخلاص ہوگا نا اتنی آسانی ہوگی. پھر آپ دیکھیں کہ روزے فرض ہو جانے کے بعد بھی مریض اور مسافر کی رخصت بات کی ابھی بھی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم میں قضا روزے رکھنے کی استطاعت ہو, یعنی ہم رکھ سکتے ہیں, تو کیا ہم فدیہ دے سکتے ہیں؟ آپشن 1 روزہ رکھنا بہتر ہے, آپشن 2 احتیاطاً دے سکتے. شابش. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرو نا. یعنی جتنے بھی ٹیمپرری مریض ہیں یا حیض والی سسٹرز ہیں یا پریگننٹ سسٹرز ہیں یا نرسنگ مدرز ہیں, وہ سب ٹیمپرری ہیں نا. یعنی آپ دیکھیں اگر پریگننسی ہے, نرسنگ ہے, تو کتنے سال رہے گی نا, 4-5 سال. آپ حساب رکھتے ہیں اپنے پاس. اور اس دن مجھے آپ دیکھیں الحمدللہ میں نے خود بہت زیادہ روزے تھے جو مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمیں روزے میک اپ کرنے چاہیے. لیکن اس میں نا ایک چیز جو آسانی کرتی ہوئی ہے کہ کسی کو ساتھ ملا لیں. اچھا یہ جو ہے کہ فدیہ دیں, تو آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام کا عمل ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام اس چیز کو ریکمینڈ کرتے تھے کہ احتیاطاً فدیہ دے دیں. لیکن جو زیادہ پسندیدہ ہے وہ کیا ہے کہ روزہ رکھ لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, یعنی مسافر اور مریض کو یہ کہا گیا, یعنی اس کو یہ نہیں کہا گیا تم فدیہ دو. فدیہ وہ دیں گے جو دائمی مریض ہے. رمضان کے مہینے میں جتنے روزے چھوڑے ہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ان کی قضا کر کے اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لیں. ٹھیک ہے. اور آپ کیسے گنتی پوری کریں گے؟ جتنے آپ کے روزے چھوٹے ہیں. پھر آپ دیکھیں ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا میں کچھ چیزیں آپ سے پوچھوں گی, تو جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ نے کہنا ہے یس, جن سے نہیں ٹوٹتا آپ نے کہنا ہے نو. ٹھیک ہے, یس نو میں آنسر دینا. غسل کرنا, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غلطی سے کھا پی لینا, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مسواک کرنا, کہہ آنا, آنکھ میں قطرے ڈالنا, کان میں قطرے ڈالنا, دانت نکلوانا, زخموں کی مرہم پٹی کرنا, جسم میں علاج کے لیے کوئی آلہ داخل کرنا جیسے پیپ سمیئر وغیرہ ہوتا ہے, سر میں تیل لگانا, زخم پہ دوائی لگانا. ماشاءاللہ آپ کو تو ساری لسٹ ہی پتا آلریڈی. ناک سے خون بہنا, پرفیوم لگانا, انہیلر کا استعمال کرنا, بلڈ ٹیسٹ کروانا, چوٹ یا کٹ لگ جانا, بال کاٹنا, ناخن کاٹنا, سرما لگانا, مہندی لگانا, سوئمنگ کرنا. اللہ مبارک. کچھ چیزوں میں اپنے یس کا انشاءاللہ میں اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کون سی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ 6 ہیں مینلی. جی میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. ایک تو آپ دیکھیں شوہر بیوی کا تعلق ہو جائے,
سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی میسٹربیشن کرتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کھانا پینا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر اسی طرح غذائی انجیکشن لگوانا، یعنی ایسے انجیکشنز لگوانا جس سے آپ کو انرجی ملے. جان بوجھ کر کیا کرنا، جیسے منہ میں انگلی ڈال ڈال کے کیا کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں بعض دفعہ آپ صبح سحری کھاتے نا تو ایسے ہلکی سی آپ کو وامٹ ہوتی ہے اور آپ پہ طبیعت زیادہ خراب نہیں ہوتی، چھوٹی سی وامٹ آپ نے کی اس سے نہیں ٹوٹتا. یعنی وہ بعض دفعہ ایسڈ ریفلیکس نہیں ہوتا جو، تو اگر آپ کو ایسڈ ریفلیکس ہوا ہے نا اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا منہ میں کچھ آیا تو اس کو تھوک دیں، کلی کر لیں، آپ کا روزہ ویلڈ ہے. لیکن اگر ایسی آپ کو وامٹ ہوئی ہے کہ پھر آپ یعنی ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہیں، طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو پھر روزہ تو آپ دیکھیں ویلڈ ہے، لیکن اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حیض و نفاس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ کہ ان 6 میں سے کچھ بھی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو آپ کو کفارہ ادا کرنا ہے اگر آپ نے جان بوجھ کے کیا، اور پھر آپ نے اس روزے کی قضا بھی کرنی کہ آپ کا روزہ نہیں ہوا. پھر اب کفارہ کیا ہے؟ جو جان بوجھ کے ان 6 کاموں میں سے یعنی حیض و نفاس کو چھوڑ کے باقی 5 کام. ایک غلام آزاد کرنا، اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، اگر یہ ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اب سوچیں کہ کتنا سخت گناہ ہے. کفارہ ہی دیکھ لیں، کفارہ جب اتنا جیسے آپ دیکھیں کہ انٹینس ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ بہت بڑا ہے یہ، اسی لیے اتنا بڑا کفارہ. اس لیے ہمیں روزہ رکھا ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی کریں جیسے باقی نیکیوں کی کرتی. اچھا یہ بتائیں کہ کیا کپنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. شاباش. اب آپ دیکھیں کہ جیسے اس میں نا جیسے جو ڈفرنس آف اوپینین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ سے منع کیا تھا روزے کی حالت میں، تو اس لیے کچھ صحابہ نے پھر یہ روایت کیا ہے کہ نہیں کر سکتے. لیکن بعد میں جو ابن عباس ہیں ان کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں بھی حجامہ کروایا اور روزے کی حالت میں بھی. یعنی وہ جو کچھ آپ کو ڈفرنس آف اوپینین ملتا ہے نا، اس کی وجہ یہ کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا. ٹھیک. اب آپ دیکھیں جو کام جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ماشاءاللہ آپ نے آلریڈی بتا دیے مجھے سارے. غسل کرنا، غلطی سے کھا پی لینا. اچھا یہ جو ہے غلطی سے، اب یہ نہیں کہ کچھ غلطی سے منہ میں ڈال لیا تو اب یاد آ گیا آپ کا روزہ ہے تو اب آپ کے اچھا اب میں پورا کھانا کھا ہی لوں. نہیں، جیسے یاد آئے کھانا پینا چھوڑ دینا آپ نے. ٹھیک ہے. مسواک کرنا، کہہ آنا، جو میں نے آپ کو بتایا نا جو ایسڈ ریفلیکس کی وجہ سے آپ کو ہلکی سی وامٹ ہوگی، طبیعت خراب نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو رول ہے وہ کیا ہے کہ اگر منہ سے باہر کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اندر سے باہر سے اندر کوئی چیز جا رہی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، زخموں کی مرہم پٹی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم میں کوئی آلہ داخل کرنے سے، جیسے آپ دیکھیں مثلا آپ کا چیک اپ ہو رہا ہے پیپسمیئر وغیرہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر آپ سر پہ تیل لگاتے ہیں، کوئی دوائی لگاتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک سے اگر نکسیر یا بلیڈنگ ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پرفیوم لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا انہیلر، انشاءاللہ اس کو میں آگے تھوڑا سا اور بھی ایکسپلین کرتی ہوں کہ انہیلر آپ نے کب تک کون سا انہیلر جائز ہے. ٹھیک ہے. پھر بلڈ ٹیسٹ، چونکہ آپ کے جسم سے باہر خون نکل رہا ہے تو اس میں سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آپ سبزی کاٹ رہے تھے، پھل کاٹ رہے تھے، ہاتھ کٹ گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. گندی زبان استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، پسندیدہ نہیں ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے. بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مہندی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سوئمنگ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ ناک میں جو آپ نے قطرے ڈالنے ہیں وہ کیا ہے کہ جیسے بعض دیکھیں کچھ لوگوں کا
بہت زیادہ نوز بلاک ہو جاتا ہے. تو پھر یہ کہ اتنے زیادہ قطرے نہ ڈالیں کہ وہ حلق تک پہنچے. جیسے مثلاً انہیلر وغیرہ آپ لے لیتے ہیں نا، تو ذرا سا سنف کر کے آپ نے اپنے ناک کو کھول لیا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ نہ اس کو کریں. پھر اسی طرح جو انہیلر وغیرہ آپ جو اس کے لیے یوز کرتے ہیں ایستھما وغیرہ کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ حلق تک نہ لے کر جائیں اس کو نا. جیسے آپ نے خالی سپرے کیا تاکہ آپ کو تھوڑا سا، جیسے ایستھما کچھ لوگوں کو جو ہوتا ہے کہ آپ کا ریسپائریٹری ٹریک آپ کا کلیئر ہو گیا تو وہ جائز ہے، لیکن بس آپ نے اس کو سوالو نہیں کرنا. یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حلق میں جانے والی چیز نگلنے سے بچا جائے. یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ شاید آپ کے حلق میں آگے، تو پھر اس کو سپٹ کر دیں، یعنی اندر نہ جانے دیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں آکسیجن یا بے ہوش کرنے والی گیس، جب تک کہ مریض کو ڈرپ وغیرہ اور غذائی اشیاء نہ دی جائے اس کا روزہ ویلڈ ہے. اسی طرح کھانے کا ذائقہ چکھنے سے نا آپ خالی اپنے ٹیسٹ برڈز پہ اس کو لے کے آتے ہیں، زبان پہ رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو صرف زبان پہ رکھا ہے، سوالو نہیں کیا، تو وہ جائز ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بعض اوقات کچھ ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک یا ایسی چیزوں کے لیے نا، فوراً ٹریٹ کرنے کے لیے. تو اگر صرف زبان کے نیچے ہی اس کو رکھا ہے، سوالو نہیں کیا، تو وہ پھر جائز ہے، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ سموکنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل ٹوٹ جاتا ہے. اور حقہ پینے سے، شیشہ پینے سے، ویسے تو آپ دیکھیں ایک مسلمان کا یہ اخلاق نہیں کہ ایسی چیزیں استعمال کرے، یہ ویسے بھی سلو پوائزن ہے، لیکن ایک تو حرام بھی، اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں انہیل کر کے اندر لے کے جا رہے ہیں نا اس کو، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور آئی تھنک جن کو اسموکنگ کی عادت ہو ان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ رمضان میں روزہ رکھیں تاکہ انشاءاللہ یہ عادت چھوٹ جائے. چلیں انشاءاللہ کوئک سا کیو اے سیشن کر لیتے ہیں. آپ جواب دیں گے، میں آپ کو صرف سوال بتاؤں گی. سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں، ٹرو یا فالس؟ یا آپ کو پتہ نہیں؟ شاباش. سفر میں روزہ رکھنا چھوڑنا دونوں درست ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک حدیث اور بھی ہے کہ سعید خضری کہتے ہیں، ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم نے 16ویں روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے. ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا، بعض نے چھوڑ دی. نہ روزہ دار نے بے روزہ پر اعتراض کیا اور نہ بے روز نے روزے دار پر اعتراض کی. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے آپ کو؟ یس بالکل اپنی کیپیسٹی پر ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نا دوسروں کو ٹیز کرتے رہتے ہیں، او یہ دیکھو بیبی آ گیا، بیبی کو بھوک لگ جاتی فوراً بیبی سے. تو ایسی چیزیں نہ کیا کر. یعنی اگر تو واقعی آپ کو لگتا ہے کوئی جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو اور طریقے ہو سکتے ہیں موٹیویشن، لیکن جیسے استاذہ نا کہتی ہیں کہ ضمیر جگائیں انا نہیں. یعنی اگر کسی کی تربیت کرنی ہے نا تو اس کا ضمیر جگائیں، اس کو اچھی باتیں بتائیں، موٹیویشن دیں، اس کو مقصد بتائیں، لیکن شرمندہ نہ کریں. بالکل ججمنٹل نہ ہو. ہر ایک اپنے اعمال کا خود جواب دے اللہ تعالیٰ کو. حیض و نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا نہ کرنی ہوگی. یعنی اگر آپ نے پیریڈز ختم ہوئے تو پھر اب روزہ آپ نے نہیں دی رکھنا آپ نے. ٹھیک ہے. فالس ہے یہ. دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے بعد میں. آپشن اے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بعد میں اس کو. آپشن 2 قضا کرنی ہوگی. آپشن سی چاہیے تو رکھ لے، چاہیے تو چھوڑ دے. ویری آپشن بی. آپ دیکھیں ایک سسٹر بتا رہی تھی کہ وہ کہتی میری چار میرے بچے ہوئے اور سبھی رمضان کے آگے پیچھے ہوئے. وہ کہتی میرے 150 روزے چھوٹ گئے تھے 4 بچوں کی وجہ سے نا. اور پھر وہ کہتی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور الحمدللہ 6-7 سالوں میں جب بچے بڑے تھوڑے ہو گئے، اسکول جانا شروع ہو گئے، تو کہتی میں نے سارے روزے مکمل کر لیے.
تو اس لیے قضا کرنی ہوگی، یعنی آپشن اے نہیں لے سکتے آپ، بی لیں گے، ٹھیک ہے، قضا کرنی ہوگی۔ حائضہ عورت روزوں کی قضا دے گی، لیکن کس کی قضا نہیں دے گی؟ نماز، عمرہ یا حج؟ اللہ مبارک، نماز کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سفر میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے۔ ٹرو، یس، یہ بھی ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا حدیث میں۔ ایک روزے کا فدیہ ڈیش مسکین کو کھانا کھلانا، 1، 10 یا 60؟ شاباش، ویری گڈ، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، لیکن اگر آپ زیادہ کو بھی کھلانا چاہیں تو اگر آپ کی استطاعت ہے۔ فرض روزے کی قضا آئندہ ڈیش سے پہلے کسی وقت بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، رمضان، شعبان یا محرم؟ شاباش، نیکسٹ رمضان سے پہلے کوشش کریں۔ فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے، یعنی اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، اور ٹرو ہے، یہ دونوں طرح جائز ہے۔ شاید آپ کو سٹیٹمنٹ سمجھ نہیں آئی۔ آپ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ کنزیکٹیو روزے رکھنا، یعنی آپ اکٹھے، آپ کے فرض کریں 10 روزے چھوٹے، آپ نے 10 روزے اکٹھے ہی رکھ کے کام ختم کیا۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ 2-3 مہینوں میں منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھ کے اور اپنے 10 روزے کمپلیٹ کر رہے، تو دونوں طرح جائز ہے میک اپ کرنا روزوں کا، ٹھیک ہے۔ مرنے والے کے قضا روزے، آپشن اے معاف ہے، آپشن بی اس کے وارث کو رکھنے چاہیے، آپشن سی بھلا دینے چاہیے۔ ویری گڈ۔ اچھا، اب ہمارے جو وارث ہیں ان کو کیسے پتہ لگے گا میں نے روزے میرے چھوٹ گئے تو میں نے رکھے نہیں؟ اب دیکھیں، صرف وہ وارث رکھیں گے جن کو پتہ ہے، اگر پتہ ہی نہیں تو پھر کیا کریں؟ تو صرف وہ رکھ کے، اس میں آپ دیکھیں ہمارا کام ہے نا، اب تو آپ کیا کریں، آپ ایک ڈائری میں لکھیں۔ وصیت نہیں جو کرتے، ویسے تو ہم ہر وقت نہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ وصیت شاید مال کی کرنی چاہیے، ان چیزوں کی وصیت کرنی چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ اس مہینے میں زکوٰۃ دیتی ہوں اور اتنی میری زکوٰۃ ہوتی ہے زیور پر۔ آپ گھر والوں کو بتائیں کہ اتنے میرے روزے قضا رہتے ہیں، اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں یہ سارے روزے رکھوں گی، لیکن اگر میں نہیں رکھ سکی تو پھر یا تو رکھ لیں یا فدیہ دے دیں، یعنی دونوں آپشن پھر آپ کے ورثاء کے پاس ہیں۔ کون سے روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں ہے؟ نفلی، نذر یا فرض؟ ویری گڈ، نفل، ٹھیک ہے، کیونکہ نظر بھی اگر مانی ہے نا روزے کی تو وہ بھی کرنی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کون سے امور سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا آپ کا، ٹوٹتا بھی نہیں ہے؟ بھول چوک کر کھا پی لینے سے، مسواک کرنے سے، سر پر پانی ڈالنے سے، مزی خارج ہونے یا احتلام ہو جانے سے، سر میں تیل لگانے سے؟ تمام جوابات درست ہیں، تمام جوابات غلط ہیں۔ شاباش، ان سب چیزوں سے آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا، نہ ہی ٹوٹتا۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے، تھوک نگلنے اور مکھی کے حلق میں جانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا؟ نہیں ٹوٹتا، آپ نے مکھی خود تھوڑی کھائی، استغفر اللہ۔ لیکن بعض دفعہ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں، ان کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے بیچاروں کا، ہو سکتا ہے تب منہ میں مکھی چلی گئی اندر، تو اس سے روزہ نہیں آپ کا ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ناک میں دوا کس شرط کی بنیاد پہ ڈالی جا سکتی ہے؟ حلق تک نہ پہنچے، دوا کے بغیر چارہ نہ ہو، جان جانے کا خطرہ؟ شاباش، اللہ مبارک، حلق تک نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو، یعنی پیریڈ سے غسل، پاک ہونے کا غسل کرنا ہے، یا شوہر بیوی کے تعلق سے پاک ہونے کا غسل کرنا ہے، تو کھانے سے قبل وضو اور سحری کے بعد غسل کر لے، اس دن کا روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، ہر حالت میں کھانے سے پہلے غسل کر۔ شاباش، اللہ مبارک، کھانے سے قبل اور سحری کے بعد غسل کر لیں، لیکن آپ دیکھیں پھر اتنا لیٹ نہ کرے کہ فجر بھی قضا کر دے۔
پھر کوئک شاور لیں، فجر آپ نے وقت پہ پڑھنی ہے. لیکن اگر ناپاکی کی حالت میں آپ نے جیسے سحری کھا لی تو کوئی حرج نہیں، سحری کھائی جا سکتی ہے. روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ کس شرط پہ جائز ہے؟ یعنی بیوی کو یا شوہر کو کس کیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ بشرطے جذبات پر قابو ہو، بشرطے بیوی روزے کی حالت میں نہ ہو، بشرطے افطاری کے وقت قریب. اللہ مبارک، یس. یعنی جذبات پہ قابو رکھیں. تو آپ دیکھیں کہ پھر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو کس بھی کر سکتے ہیں، حق بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. روزے دار سے کوئی شخص گالی گلوچ کرے، جھگڑے تو روزے دار کو کیا کہنا چاہیے؟ میری جان چھوڑ دو، میں روزے سے ہوں، مجھے افطار کی جلدی. اللہ مبارک، میں روزے سے ہوں، ویری گڈ. روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا چاہیے کہ حلق تک پہنچ جائے اور ناک اچھی طرح صاف ہو جائے. یہ جائز ہے یا ناجائز؟ فالس، ایسے نہیں کر سکتے. جو روزے دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھ سکتا اس کے لیے کیا جائز نہیں؟ کھانے کے قریب جانا، بیوی سے بغل گیر ہونا یا بوسہ لینا، رات دیر تک جانا. شاباش، آپشن بی. ٹھیک ہے، جو اپنی اب کنٹرول نہیں کر سکتا اسے یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اب آپ نے نا میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی روزے کے دوران جمع کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ شاباش. جیم، ایک غلام آزاد کرنا، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 موت، یعنی ان میں سے کوئی ایک آپشن ہے. جمع کا کفارہ کیا ہے؟ آپشن جی. ٹھیک ہے، جی میں. پھر قصدن کیا کرنا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ جان بوجھ کے کیا کرنا. بی. ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا واجب ہے. حیض و نفاس کا شروع ہونا، یہ بھی آپ کا پے اور تے دونوں ہے. ٹھیک ہے، چلیں ایک دم دیکھ لیتے ہیں دوبارہ. اگر روزے کے دوران شوہر بیوی کا تعلق ہو جائے تو کفارہ اور قضا لازم ہے. اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 محتاجوں کھانا کھلانا. پھر اگر کوئی جان بوجھ کر کیا کرتا ہے گلے میں انگلی ڈال ڈال کے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہے. اور اگر پیریڈ شروع ہو جائیں تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر افطاری سے صرف 5 منٹ پہلے آپ کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ نہیں، روزہ نہیں ہوا آپ کا. ٹھیک ہے، تو اس لیے نہ بھی کھائیں یا نہ کھائیں سیم ہے، روزے کی قضا آپ نے دینی. آپ دیکھیں مجھے نا جیسے ایک وہ پاکستان میں ایک تھا کہ 12 بجے کے بعد اگر پیریڈز ہوں تو روزہ ہو جاتا. تو مجھے ایک چیز جس سے بہت ہیلپ کی تھی نا، وہ کیا تھی کہ اگر میں پیریڈز میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر میں روزہ کیسے رکھ سکتی؟ تب آپ دیکھیں نا، آپ کے فرض کریں گے 12 بجے آپ کے پیریڈ ہوئے ہیں، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، تو اس کے بعد جتنی نمازیں کیا وہ پڑھیں گے؟ آپ نہیں پڑھیں گے نا. تو پھر روزہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ اصول یاد رکھیں، ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی انشاءاللہ آخری عشرے کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. رمضان میں اس کی بھی بہت امپورٹنس ہے. آخری 10 راتوں میں خاص طور پہ اہتمام کریں عبادت کا، کیونکہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے. ٹھیک ہے، اور پھر کوشش کریں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ شاور لیں افطار کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد زیادہ ایک پلانر بنا لیں، ایک اسکیجول بنا لیں. انشاءاللہ ہم بھی آپ کو آخری 5 راتوں میں کروائیں گے عبادت، لیکن اگر ٹائم زون نہیں سوٹ کرتا تو خود بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر آخری عشرے کی جو دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ آپ سب کو آتی ہے نا، بس یہ کثرت سے مانگنی ہے جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہو. اسی طرح آپ دیکھیں اعتکاف، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے اور آخری 10 دن میں ہوتا ہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ فوت ہوئے تو 20 دن کا کیا تھا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے کوئی نظر وغیرہ مانی ہو تو وہ پھر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمر ابن عمر کو کہا تھا کہ مطلب انہوں نے پوچھا نا تو انہوں نے کہا نظر کو پورا کرو اپنی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اعتکاف میں آپ کیا کیا نہیں کر سکتے. سنت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا کسی مریض کی عیادت نہ کرے، نہ جنازے میں شریک ہو، نہ عورت کو چھوئے، نہ ہی اس سے مباشرت کرے، اور نہ ہی کسی ضرورت سے نکلے سوائے ایسی ضرورت کے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، اور بغیر روزے کے اعتکاف نہیں، اور جامع مسجد کے سوا کہیں اور اعتکاف نہیں. تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم مسجد میں بیٹھ کے فون پہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ، تو وہ پھر اعتکاف نہیں ہوا نا. اعتکاف میں تو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے عبادت کے لیے. اعتکاف کا آغاز کب ہوتا ہے؟ 20ویں روزے کی فجر کی نماز کے بعد آپ کا اعتکاف سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا مسٹ ہے. اگر کوئی عورت جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھتی ہے، اس کے پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو ڈسکنٹینیو کر دینا چاہیے اعتکاف کو. کیا عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ تب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں وہ بھی اعتکاف کرتی تھی، لیکن وہی جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد لیلۃ القدر، آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اس رات زمین پر ہوتے ہیں، ان کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور اذکار اور استغفار کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، کیونکہ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں انشاءاللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک آخری ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے صدقۃ الفطر کا، جو کہ صرف رمضان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے 3 نام ہیں. اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اور اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں. اور یہ ہمیں کب دینا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دی ہے غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے تمام مسلمانوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کیا جائے، ٹھیک ہے. تو نماز سے پہلے. اچھا کون دے گا؟ تمام مسلمانوں کی طرف سے دیا جانا چاہیے، جو جوان اور بوڑھے، مرد، عورت، آزاد و غلام. کس کو دینا چاہیے؟ غریبوں کو عید سے پہلے ملنا چاہیے. کیا دینا چاہیے؟ مقامی رسم و رواج کے مطابق بنیادی خوراک. اچھا اس میں آپ راشن دے سکتے ہیں، کوئی پوچھ رہا تھا نا، تو اس میں آپ راشن دے سکتے ہیں فطرانہ کے طور پہ، تاکہ آپ دیکھیں کہ وہ بھی اپنی عید منا سکیں. کتنا دینا ہے؟ 1 سا کھجور یا 1 سا جو. 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں تقریباً 3 kg ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہے، ٹھیک ہے. تو اپروکسیمیٹلی 3 kg. چلیں الحمدللہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا سبجیکٹ یہاں پہ مکمل ہو گیا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. انشاءاللہ آپ کا جتنے بھی آپ کے کوئزز ہیں اور کورس ورک ہیں، اس میں آپ کے پاس اپریل 30 تک ٹائم ہے ان سارے کاموں کو مکمل کرنے کا. لیکن بیچ میں 20 سے آئی تھنک بیچ میں کچھ 15 دن ہمارا کورس پورٹل اویلیبل نہیں ہوگا. تو آپ کوشش کریں کہ اتنی، جیسے آئی تھنک مارچ کے اینڈ میں شاید ہمارا پورٹل اویلیبل نہیں ہوگا، شاید 15-20 اپریل تک. لیکن آپ کوشش کریں کہ اگر ابھی بھی آپ دیکھیں رمضان 11 یا 12 کو شروع ہو رہا ہے نا، تو اس سے پہلے ہی کمپلیٹ کر لیں. لیکن ڈیڈ لائن آپ کی اپریل 30 ہے. انشاءاللہ روزے کے کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ ہم رمضان کے دوران بھی آپ کا جو پروگرام ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ ہم یہ چیزیں کور کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو رمضان کے پروگرامز بتانا چاہ رہی تھی. ایک تو آپ دیکھیں الحمدللہ
رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی زبردست اپرچونٹی دی ہے کہ الحمدللہ دورہ قرآن آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس سنڈے کو استاذہ دورہ قرآن ویلکم رمضان کا ان کا پروگرام ہے۔ آپ لوگ اگر ہمارے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام چینل میں ہیں تو اس میں انشاءاللہ ہم زوم کا لنک شیئر کریں گے، لیکن آپ کو کوئکلی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ استقبال رمضان کا پروگرام اردو میں انشاءاللہ اس سنڈے کو صبح 11 بجے استاذہ کا لیکچر ہے۔ پھر اس کے بعد دورہ قرآن ہمارا فیبرری 27 سے شروع ہو رہا ہے، اور آپ سب کے لیے ایک اور بھی گفٹ ہے الحمدللہ کہ ہم آپ کو سورہ رحمان بھی حفظ کروائیں گے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ صبح 10 بجے سے لے کے 10:45 تک آپ کی حفظ کا سیشن ہوگا، پھر اس کے بعد اسپریچل بریدر ہوگا، پھر استاذہ کا سیشن 11 o'clock شروع ہوگا ایوری ڈے 11 بجے سے 1:15 بجے تک نیو یارک ٹائم ہے، اور پاکستان ٹائم رات کو 9 بجے۔ پھر اسی طرح انگلش میں اگر آپ ویلکم رمضان کا لیکچر سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ مارچ 9 کو شیخ ڈاکٹر صلاح جو ہیں ان کا لیکچر ہے انگلش میں، اور اس میں کویسچن آنسر سیشن بھی ہوگا۔ تو یہ 12:30 سے 2 بجے کا ٹائم ہے، تو اس میں آپ ان لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں جو کہ انگلش میں ویلکم رمضان کا پروگرام سننا چاہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جابز کرتے ہیں یا ان کے لیے صبح کے وقت جو ہے وہ لیکچرز اٹینڈ کرنا مشکل ہے، تو انشاءاللہ ہم نے شام کے وقت بھی ویلکم رمضان کا پروگرام رکھا ہے۔ اردو میں ہوگا رمضان دا منتھ آف قیام۔ اس میں مینلی ہم اس پہ بات کریں گے کہ رمضان میں نفل عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کو بہت ساری ٹپس اور گائیڈ لائنز۔ تو یہ شام کو 7 بجے سے 8:30 بجے ہے، اردو اور انگلش سائملٹینیسلی ہوگا۔ جو اردو میں اٹینڈ کرنا چاہیں وہ اردو میں جوائن کر لیں، جو انگلش میں کرنا چاہیں انگلش کو جوائن کر لیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ یوتھ کے لیے پروگرام آ رہا ہے ہمارا، یہ 11 مارچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے بچوں کے لیے ایجز 7+، یہ ڈیلی پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں ہر سال الحمدللہ رمضان میں دعائیں کرواتی ہوں، تو اس دفعہ انبیاء کی دعا سیریز ہم کریں گے رمضان میں انشاءاللہ، اور یہ ایوری ڈے ہوگا شام کو 6:30 سے 7 بجے۔ تو چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر رمضان پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔